خواتین حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل تھنک پازیٹیو پہ خوش آمدید۔ اور آج کا جو دن ہے وہ جشن آزادی کا دن ہے، اور جشن آزادی کا دن مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دن آزادی نصیب ہوئی، پاکستان اس دن ہمارے سے وجود میں آیا۔ تو آزادی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک مملکت خداداد پاکستان کو عطا کی، اور آزادی کا مطلب وہی جان سکتا ہے جن کو آزادی میسر نہیں ہوتی ہے اور وہ غلامی کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد خود مختار ریاست دی، جس میں ہم سکھ کا سانس لے سکتے ہیں اور اپنی من چاہی اس کے اندر عبادات ہو گئی، اور دین سے متعلق جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ تمام بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آزادی سے متعلق کہ آزادی کا اظہار کس طرح کیا جائے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی مفتی ابراہیم صاحب، جن سے ہم جانیں گے کہ اس قربانی کے اندر، اس آزادی کے اندر، ہمارے پاکستان کی جو آزادی ہوئی ہے اس کے اندر ہمارے اسلاف کی اور ان لوگوں کی جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، ان کی قربانی کس حد تک ہم ان کی قربانی کو وصول کر چکے ہیں اور ان کی قربانی رنگ لائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلاف جنہوں نے اس پاکستان کی آزادی میں بھرپور حصہ لیا، ان کی قربانیوں پر ہم بات کریں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی۔ ابراہیم صاحب ہمیں بتائیے گا، آزادی کے موقع پہ آپ سب سے پہلے بہت بہت آزادی مبارک، اور اس موقع پہ ہمیں بتائیے گا کہ ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ ہمارے اسلاف نے اور ان لوگوں نے کس قدر قربانیاں دے کر ہمیں یہ آزادی کی جو ایک فضا ہے یہ ہمیں بخشی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، یہ آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، کہ ایک اپنا وطن ہونا، اپنی زمین ہونا، اور اس پہ پھر جو ہے وہ ہم اپنی زندگی گزاریں، اور جتنے بھی ہمارے عبادات ہیں وہ ساری چیزوں کو ہم مکمل سکون کے ساتھ، سکھ کا سانس لیتے ہوئے، آزادی کے ساتھ اس کو بجا لا سکیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے یقیناً۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ مدینے میں ایک ریاست کی بنیاد رکھی، اور اسٹیٹ کی بنیاد رکھنے کا مقصد ہی دراصل یہ تھا کہ اس میں ہم آزادی کے ساتھ اپنی تمام عبادات کو بجا لا سکیں۔ تو الحمدللہ اسلامی ریاست جو مدینے میں قائم ہوئی، تو مدینے کی ریاست کے بعد جو پاکستان ہے، یہ اس روئے عرض پر یہ دوسری اسلامی ریاست تھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، کلمے کے نام پر بنی تھی۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی یوم آزادی جو آج ہم منا رہے ہیں 14 اگست 2022 ء، جو پاکستان ہمارا آزاد ہوا تھا 14 اگست 1947 عیسوی سے، اور بڑا مبارک دن تھا، یعنی کہ جمعۃ الوداع اور رمضان المبارک کا مہینہ، بہت مبارک مقدس مہینہ، اور پھر اس میں بھی 27ویں شب، ماشاءاللہ، یعنی کہ لیلۃ القدر والی رات، مطلب نور علی نور، بالکل ایسے ہی، اور اس میں پھر جو ہے 1366 ہجری کا وہ اسلامی سال تھا۔ تو اس میں پاکستان کا لفظ خود ایک بڑا زبردست لفظ ہے، یعنی کہ یہ دو آپ کے لفظ ہیں، یہاں پر الفاظ ہیں، ایک لفظ پاک ہے، ایک لفظ استان ہے، اور دونوں کو ملا کر یہ پورا ورڈ پاکستان کا ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس لفظ کا خالق کون ہے، سب سے پہلے کس نے اس کو بنایا، کس نے یہ لفظ دیا۔ تو اس میں جو نام ہمارے سامنے آتا ہے، بہت بڑی شخصیت تھی، چودھری رحمت علی مرحوم۔ اچھا جی، چودھری رحمت علی مرحوم تھے کہ جنہوں نے یہ لفظ جو ہے وہ پاکستان کا ہمیں دیا، اور پھر اسی کی بنیاد پر مملکت پاکستان کا جو ہے وہ نام پڑ گیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اسی لفظ کو دیا، اور اسی سے جو ہے وہ پورے ملک کا نام پڑا، اور ہمارے ملک کا نام آج پاکستان ہم لیتے ہیں۔ تو پاک کا مطلب پاکیزہ، کسی چیز کا مقدس ہونا، اور استان کا مطلب جگہ، صحیح، وقوع، لوکیشن، ٹھیک، تو گویا کہ پاکیزگی کی جگہ، صحیح، ماشاءاللہ، بڑا ایک اچھا نام اس سے بہتر ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پاکستان ہے اس کا وجود ایک دو نظریے کی بنیاد پر ہوا، دو قومی نظریہ، ہندوؤں کا الگ تھا، مسلمانوں کا الگ تھا، دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، وجوہات تھیں اس کی، عبادات جو ہے پوری طرح بجائی نہیں لا جا سکتی تھی، بہت بڑے مسائل تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر اس کے پیچھے جو نعرہ ہے وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ ہے اس کے پیچھے، جس کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا۔ یہ نعرہ بھی
جس نے خلق کیا، جس نے یہ سب سے پہلے نعرہ دیا، وہ تھے پروفیسر اصغر صدائی مرحوم. اچھا، انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا. وہ نعرہ یہ دے گئے. صحیح. اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے پھر اسی نعرے کو کی بنیاد پر جو ہے وہ آگے اپنی ساری تحریکیں شروع کی، اور پاکستان جو ہے وہ اس نعرے کی بنیاد پر وجود میں آیا. اسی وجہ سے مسٹر جناح نے فرمایا تھا کہ اصغر صدائی کا حصہ آزادی ہے پاکستان میں 25%. اچھا، 25%. صحیح. اس کی وجہ یہ. اچھا، یہ نعرہ بیسیکلی اس کی وجہ ہے. بالکل یہ نعرہ ہے جو اس پاکستان کا وجود اس مبارک نعرے کے اوپر ہے. صحیح. اور پھر لفظ پاکستان پہ بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو پاکستان میں یہ حروف اس سے مختلف اضلاع کی، مختلف صوبوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پاکستان کی پے سے پنجاب ہے، الف سے افغانی صوبہ، شمالی جو سرحد کے علاقے ہیں، شمال مغربی سرحدی صوبے ہیں، اور جو سین ہے اس سے سندھ کی طرف اشارہ ہے، کاف سے کشمیر کی طرف اشارہ ہے، اور تان سے مشرقی پاکستان، موجودہ ڈھاکہ. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بلوچستان. یہ دونوں مطلب یہ تمام صوبوں کو ملا کے ایک نام تخلیق کیا. بالکل سارے صوبوں کے جو ہے وہ ابتدائی حروف لے کر ایک نام تخلیق ہو گیا. صحیح، ماشاء اللہ. تو یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے. اس کے پیچھے یقیناً جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمارے اسلاف کی، ہمارے بڑے حضرات کی کیا کاوشیں اس کے پیچھے جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان کی کیا قربانیاں اس کے پیچھے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا تاریخی ایک واقعہ ہے کہ جب پاکستان وجود میں آ رہا تھا تو اس وقت ہمارے بڑوں کی عظیم قربانیاں اس کے پیچھے ہیں، بڑی عظیم قربانیاں. یعنی کہ علماء کرام بہت انہوں نے کام کیا. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہیں، شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہیں، ان حضرات نے بہت کام کیا، بڑی محنتیں کی، دن رات اپنی ایک کر دی کہ کسی طرح پاکستان جو ہے وہ چند صوبوں کے ساتھ مل کر آزاد ہو اور ایک آزاد اسلامی ریاست کی بنا قائم بڑھے. تو اس میں جو ہے وہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں، کاوشیں بڑی قابل قدر ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ جنہوں نے یہ مسلم لیگ کی پوری تحریک اٹھائی، بالکل، اور اس میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے، سب کو ایک پلیٹ فارم پر لایا گیا، اور اس کے بعد جا کے ہمارے ہاتھ سامنے یہ ملک ایسے نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے بھی بہت ساری قربانیاں ان لوگوں کی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے ذبح کروا دیے، گردنیں کٹوا دی، اپنی فیملیاں ان کی اجڑ گئی، لیکن اس کے بعد ان کے خون سے ہی جو یہ چمن آج ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل بالکل یہ ان کے خون سے رنگا ہوا ہے جو جس میں ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں. تو یہ ایسے نہیں آزاد ہوا، اس کے پیچھے بڑی عظیم قربانیاں ہیں، داستانیں ہیں، قربانیوں کی داستانیں ہیں. اور جو ہے وہ ہمارے اسلاف کی جو ہے پوری پوری داستانیں. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جن کی قبر یہیں پر قبر مبارک موجود ہے اسلامیہ کالج میں جمشید روڈ پر. اچھا، وہاں کوئی جاتا بھی نہیں ہے، وہ تو ہمارے نوجوان طبقے کو ایسے معلوم بھی نہیں ہے. بالکل یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ فکر کی بات ہے کہ بنائے پاکستان کے اندر جن حضرات کا بہت ہی احسن اقدام رہا ہے اور وہ قدم قدم پر شریک رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے قائد اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر مولانا شبیر احمد عثمانی کا ہمارا ساتھ نہ ہوتا، کوششیں نہ ہوتی، تو شاید یہ ملک میں نہیں رہ پاتا. بالکل، مطلب ان کا بہت میجر بہت بڑا کردار رہا ہے. اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. یعنی کہ جب ہم ہر جگہ جاتے ہیں تو ہم مولانا شبیر احمد عثمانی کی قبر پر بھی جائیں، وہاں سورہ فاتحہ پڑھیں، ایثار ثواب کریں. اور اگلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنی ساری قربانیوں سے جو ملک ہمیں حاصل ہوا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے منائیں. اس میں یہ کہ اس طرح کیا جائے کہ ایک تو خوشی ہوتی ہے کیونکہ یوم آزادی ہمیں نصیب ہوئی، تو اس میں خوشیاں بالکل منانی چاہیے جائز طریقے سے حدود میں رہتے ہوئے. اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں تو کچھ وقت کے لیے خاموش ہو کر سب کو اجتماعی طور پر وہاں پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یہ ہمارا قومی فریضہ بھی بنتا ہے. بالکل یہ پڑھ کے ان کے لیے سارے ثواب کریں، ان کی روحوں کو بخش دیں کہ بھئی یہ ان کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیں کہ انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی کہ آج ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں. بالکل اس کا تقاضا میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری عوام کو، ہماری خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے، ان کو یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل میجر کردار رہا اس آزادی کے اندر. اور جب 14 اگست آتی ہے تو جہاں ہم مزار قائد کی طرف جاتے ہیں وہاں ہمارا فرض بنتا ہے دینی اور ملی
دونوں فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھیں، اور یہ ہمارے نوجوان طبقے کے اندر بھی یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کیونکہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے اس بات کا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم 14 اگست منا رہے ہیں، خوشی کا دن ہے اور اس میں یوم آزادی منا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بالکل۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہمارے اسلاف کی قربانیوں کی، اور خاص طور پہ ہمارے علماء کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی خون دے کر ہمیں یہاں پر سکھ کا سانس لینے کے لیے ایک زمین میسر کی ہمیں، اور ہمیں اس زمین کا ہم پر حق ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ جب آزادی کے موقع پر خاص طور پہ ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ مجھ سے شکر کرو گے میں اتنا ہی دوں گا، تو ہمارے ملک کی ترقی بھی اسی کے اندر مضمر ہے کہ ہم اس یوم آزادی کے موقع پر رب تعالیٰ کے یہاں شکر بجا لائیں، اور ان کے یہاں جو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا تمام شکر ادا کرتے ہوئے اس پاک سرزمین کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو اس سے پاکستان کے حوالے سے اور اس کی قربانیوں کے حوالے سے بہت معلومات ملی ہوں گی۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے، جب تک اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔